بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہلی سے دور رہنے والے ایک مفلس شخص نے حضرت نظام الدین اولیاء کی غریب نوازی اور لطف و عنایات کے بارے میں بے شمار واقعات سنے تھے۔ کہنے والے کہا کرتے تھے کہ بظاہر تاج شاہی سلطان علاء الدین کے سر پر سایہ فگن ہے، مگر حقیقت میں ہندوستان کے بادشاہ تو صرف اور صرف حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے آستانے پر حاضر ہونے والا کوئی بھی ضرورت مند خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اس مفلس و نادار شخص نے جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کرم نوازیوں کے قصے سنے تو وہ بیچارہ کئی دن کا پیدل سفر کر کے دہلی پہنچا اور حضرت محبوب الہی کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ آپ نے ایک بدحال شخص کو خانقاہ کے دروازے پر حیران و پریشان کھڑا دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے اندر آ کر بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ پھر جب حدیث پاک کا درس ختم ہو گیا اور حاضرین مجلس اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت محبوب الہی نے اس مفلوک الحال شخص کو اپنے قریب بلایا اور نہایت شفقت آمیز لہجے میں آمد کا سبب دریافت کرنے لگے۔ میں نے اپنی زندگی بہت بدحالی میں بسر کی ہے، لیکن آج تک کسی کے سامنے دست طلب دراز نہیں کیا۔ شاید میں آخری سانس تک بھی اپنا دامن نہ پھیلاتا، مگر میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت نے مجھے آپ کے آستانہ عالیہ تک آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ وہ مفلس و نادار شخص اب بھی اپنے دل کی بات کہتے ہوئے جھجک رہا تھا، اس لیے اس کی گفتگو کا انداز بہت پیچیدہ تھا۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے بعض خدام کی طرف دیکھا جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ خدام اٹھ کر چلے گئے۔ اب وہاں آپ کے اور اس ضرورت مند شخص کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا۔ برادر من، تمہیں جو کہنا ہے بلا تکلف کہہ ڈالو، اب یہاں کوئی غیر نہیں ہے۔ میں تو خود تمہارا عزیز ہوں، مجھے اپنا سمجھ کر وہ بات کہہ دو جو تمہاری زبان تک آتے آتے اچانک رک جاتی ہے۔ پرسش حال کے اس انداز پر وہ شخص زار و قطار رونے لگا۔ شیخ، میں ایک سید زادہ ہوں، ساری عمر محنت و مزدوری میں گزری، مگر اب 3 بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں۔ کوئی اہل غیرت نہیں آتا کہ میری خاندانی شرافت کو معیار بنا کر مجھ سے رشتہ جوڑے۔ سب لوگ قیمتی جہیز طلب کرتے ہیں اور پر تکلف دعوتوں کا اہتمام چاہتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ مجھے تو 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اتفاق سے میرے ایک رفیق نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ ہندوستان کے بے تاج بادشاہ ہیں اور آپ کے دروازے سے کوئی ضرورت مند نامراد واپس نہیں جاتا۔ یہی سوچ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائی، تمہیں یہ کسی نے غلط بتایا کہ میں ہند کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ درویشی میں تو تاج کا تصور ہی حرام ہے اور شہنشاہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ میں تو اس کی عظیم الشان سلطنت میں رہنے والا ایک ادنا انسان ہوں جسے اس نے اپنی رحمت لازوال کے سائبان میں چھپا کر رکھا ہے۔ نہ میں یہاں کچھ لے کر آیا تھا اور نہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جاؤں گا۔ جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہ اپنے لامحدود خزانوں میں سے جس بندے کو جتنا چاہے بخش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے خادم خاص خواجہ اقبال کو طلب فرمایا اور پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا، اقبال، تمہارے پاس جو کچھ زر نقد ہے وہ لے آؤ۔ خواجہ اقبال پیر و مرشد کا حکم سن کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو بہت اداس تھے۔ خواجہ اقبال نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا کہ آج اتفاق سے ایک سکہ بھی موجود نہیں ہے۔ جس قدر بھی رقم تھی اس سے مطبخ کا سامان خرید لیا گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے خواجہ اقبال کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اب جو بھی نذرانہ یا تحفہ آئے اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب خواجہ اقبال واپس چلے گئے تو حضرت محبوب الہی نے اپنے مہمان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم پریشان نہ ہو، اللہ کارساز اعلیٰ ہے،
اور وہی دستگیر و مشکل کشا ہے۔ مجھے اس کی ذات پر یقین کامل ہے کہ وہ عنقریب تمہاری حاجت روائی کرے گا۔ انشاءاللہ تمہاری بچیوں کی شادی حسب منشا ہو جائے گی۔ آج خانقاہ میں جس قدر تحائف یا نظریں آئیں گی ان سب پر تمہارا ہی حق ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے اس فرمان کے بعد اجنبی مہمان مسرور و مطمئن ہو گیا اور بڑے والہانہ انداز میں کہنے لگا، شیخ، دونوں جہاں میں آپ کا مرتبہ بلند ہو، میں نے جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مہمان کی زبان سے اپنی تعریف سنی تو گفتگو کا موضوع بدل دیا کہ دہلی کا کوئی امیر نظر بھیجے تو آپ اس مجبور باپ کی حاجت روائی کر سکے۔ اب اسے اتفاق ہی کہا جائے گا کہ اس دن ایک شخص بھی کوئی تحفہ یا نظر لے کر حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ یہ بڑی تعجب خیز بات تھی۔ جب سے حضرت نظام الدین اولیاء پر فتوحات کا دروازہ کھلا تھا، اس روز سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ خانقاہ میں ہزاروں کی رقم نہ آئی ہو۔ آخر جب رات ہو گئی اور حضرت محبوب الہی عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اجنبی مہمان سے معذرت خواہانہ لہجے میں فرمایا، سید، میں بہت شرمندہ ہوں کہ تمہارا نہایت قیمتی وقت حالت انتظار میں گزر گیا۔ پھر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے کہ صبر ہی سلامتی کا راستہ ہے اور صبر ہی انسان کی نجات ہے۔ تم کل بھی اس فقیر کے مہمان رہو گے، دیکھیں کل پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے خواجہ اقبال کو حکم دیا کہ مہمان کے لیے بطور خاص شب بصری کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرے دن وہی ضرورت مند انسان صبح سے شام تک حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر رہا، مگر اتفاق سے اس روز بھی کوئی عقیدت مند نظر لے کر نہیں آیا۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی جسے خانقاہ میں رہنے والے ہر شخص نے پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مہمان سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی، آج کا دن بھی یوں ہی گزر گیا، مگر تم آزردہ خاطر نہ ہو، ایک دن اور انتظار کر لو، انشاءاللہ کل کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا ہو جائے گی۔ مہمان ادب و احترام کے سبب خاموشی سے اٹھ گیا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندرونی کرب میں مبتلا ہے۔ حضرت محبوب الہی ہر طرح اس کی پذیرائی کر رہے تھے۔ خانقاہ میں قیام کرنے والا ہر شخص سنگی فرش پر سوتا تھا، مگر نظام الدین اولیاء نے مہمان کے لیے پلنگ اور نرم بستر کا انتظام کیا تھا تاکہ ایک عالی نسب سید کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ رہ جائے، مگر وہ شخص اس ظاہری تواضع سے مطمئن نہیں تھا۔ ایک کثیر رقم کی ضرورت تھی اور رقم کے حصول کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ تیسرے دن سید زادے نے فجر کی نماز حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ ادا کی۔ پھر آنے والے عقیدت مندوں کے ہجوم میں اضافہ ہوتا گیا، مگر ان میں کوئی ایک شخص بھی نظر یا ہدیہ لے کر نہیں آیا تھا۔ سید زادے کی مایوسی بڑھنے لگی، آنکھوں میں کئی بار عکس شکایت ابھرا، مگر احترام شیخ کے پیش نظر ہونٹوں کو جنبش نہ ہو سکی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتا رہا، خانقاہ میں حاضری دینے والے عقیدت مندوں کی تعداد بلا مبالغہ ہزاروں تک پہنچ گئی، مگر اسے اتفاق ہی کہا جائے گا کہ نظر یا تحفے کے نام پر مسلسل 3 روز سے 1 درہم یا دینار حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ صورتحال سید زادے کے لیے بہت فکر انگیز تھی، اور خود حضرت نظام الدین اولیاء بھی افسردہ نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد حضرت محبوب الہی نے سید زادے کو اپنے حجرہ مبارک میں طلب کیا۔ اجنبی مہمان کا خیال تھا کہ شاید دہلی کا کوئی امیر قیمتی نذرانہ لے کر آیا ہوگا اور حضرت نظام الدین اولیاء وہی نظر اسے تنہائی میں پیش کرنا چاہتے ہوں گے۔ انہیں خوش کن تصورات میں گھرا ہوا وہ شخص حضرت محبوب الہی کی خلوت میں حاضر ہوا اور دست بستہ بیٹھ گیا۔
معزز و محترم مہمان، تمہیں اس فقیر کے گھر آئے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ اب تم نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ درویش جس کے بارے میں بے تاج بادشاہ جیسے کئی خطابات شہرت پا گئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں تو وہی ہوں جو نظر آتا ہوں، مگر لوگ اپنی عقیدت کی آنکھ سے مجھ میں نہ جانے کیا کیا صفات دیکھ لیتے ہیں۔ میں تمہاری ضروریات کی نزاکت اور شدت سے بھی واقف ہوں، مگر کیا کروں کہ آج میرے ہاتھوں میں اتنی فراخی نہیں ہے کہ تمہیں پورے سکون و اطمینان کے ساتھ تمہارے گھر کی جانب روانہ کر سکوں۔ سید زادہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی گفتگو سن کر مضطرب ہو گیا۔ شیخ، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو میری گردش وقت ہے جس نے آپ جیسے مرد سخی کے ہاتھ کو مجھ پر تنگ کر دیا ہے۔ سید، اس فقیر کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کب باب رحمت کھلے گا اور کب انسان اس کے الطاف و کرم کی بارش میں نہا جائے گا۔ سید زادہ خاموش بیٹھا رہا۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں تھا، مگر اپنی شدید ترین ضرورتوں کی پیش نظر فوری طور پر رحمتوں کا نزول چاہتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی کچھ دیر کے لیے سکوت کیا، پھر سید زادے کو مخاطب کر کے فرمایا، درویش کے پاس اپنے مہمان کو نظر کرنے کے لیے جوتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے نالین کی طرف اشارہ کیا، جو ظاہری طور پر زیادہ شکستہ تو نہیں تھے، مگر قیمتاً ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سید زادہ چند لمحوں کے لیے دم بخود رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بے تاج بادشاہ کے در سے پرانے جوتوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اجنبی مہمان کو حیران و پریشان دیکھ کر حضرت محبوب الہی نے فرمایا، میزبان پر لازم ہے کہ وہ مہمان کی خدمت میں اپنا بہترین اثاثہ اور سب سے زیادہ قیمتی تحفہ پیش کرے۔ میرے ذاتی مال و متاع میں یہ جوتے ہی سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ لباس اس قابل نہیں کہ وہ تمہاری نظر کیا جا سکے، بس یہی نالین ہیں کہ ان کے بغیر بھی درویش کا کاروبار حیات جاری رہے گا۔ سید زادہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ اس کے بعد اجازت طلب کی اور انتہائی بے دلی کے عالم میں خانقاہ سے نکل کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سید زادہ راستہ چلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اگر اہل خانہ اس سے پوچھیں گے کہ تو دہلی سے کیا لایا، تو وہ صاف صاف کہہ دے گا کہ ہند کے بے تاج بادشاہ نے یہ پرانے جوتے اسے تحفے میں دیے ہیں، اور یہی جوتے بیٹیوں کی شادی کے معاملات میں اس کی کفالت کریں گے۔ دوستوں، اس کہانی کا پہلا حصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ باقی کہانی کے لیے دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل HM کے وائس کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔